کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ وہ دھونے چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1-2. تو حضرت ایسے میں کوئی قومہ تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بالکل وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار دیں شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایک قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے. اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو. بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبول وانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں، یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے، تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی، وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کم پاک ہے. تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے، تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ تو چھوٹا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں، پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے. صحیح کیا آپ نے، اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا وہ سکہ، تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے، کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے، تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. یہ بتا دوں گا، قیامت آ جائے گی، پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے، کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں؟ کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں؟ نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں. دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے. آپ
پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے، جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے، اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے۔ یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن، تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جرمز مر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ۔ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے، نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے۔ دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا، موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہے تو یہ عالم جاہل ہے۔ جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بھی تو قرآن میں جگہ جگہ زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے۔ اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہیں، شوال کے روزے ہیں۔ اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا، تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی۔ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، لیکن جو بالکل دور دور 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ گوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے، سجدہ صاف کب واجب ہوتے ہیں علماء بتائیں گے، رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے۔ رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے۔ تو خوب سمجھ لو، میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں۔ میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت، اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہے۔ ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے، سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا، اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو، یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا۔ میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کے اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے۔ چیز نیچرل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں، لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے، جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا، وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری، نہیں یہی بات سمجھ میں؟
کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا وہ عورت کو دیکھ کے ہی یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تو اس پہ سیٹ ہوگا. پھر یہ اب مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی, جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی, اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو, اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر بدر کیا ہوتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی, وہ لائف ملی نہیں ہوتی, تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ. تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں, وقتی تو چھٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے دور اثر نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لینا اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, اب 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے, اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے, زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا ہمیں, قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے پیاس. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں, جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھی, قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد جا کے, اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہیں تو وہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو. باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے. یہی ٹائم ہے نا.
سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئے, فیملی پلاننگ والے آئے, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا. اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے ہیں, اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ, یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں, یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیٹ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو, جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا, پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے. ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے, انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے. پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو, اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ خلل پیدا. خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے, اب دیکھو جو آدمی سائنسدان ہے, پڑھائی والا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, ایکچولی ملک میں ترقی اور یہ وہ, بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں رہا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مجبور ہو کے کھائے گا. یار کھا کے پیٹ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں, یہی کرے گا نا وہ. اگر اس کی رائے پہ رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکٹھے ایک ٹیکا لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے. یہی کرے گا نا وہ, کھائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ کھانا ضروری ہے. کیوں بھائی؟ تاکہ میرا دماغ ادھر لگے پڑھائی میں, یہ خواہش میری پوری ہو. بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے, عورت بالغ ہوتی ہے, تو اس میں اللہ نے یہ ڈیزائرز پیدا کر دی ہیں. اب ان ڈیزائرز کا طریقہ یہ ہے کہ جو فطری نیچرل طریقہ اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے وہ انسانوں میں رکھا ہے کہ نر اور مادہ کا ملاپ ہو. یہ ملاپ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ یہ کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی, بولو نا, ختم ہو, اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی. کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا؟ الٹا ہو جائے گا, وہ خراب, جیسے کہ ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے؟ وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں, یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. ایک سارا ستیہ ناش کر دیا پورے نظام کا. اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو, نکاح کرو. اور توکل کس پہ کرو؟ جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ, کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے.
آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے, کل کیا کروں گا؟ ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو, کل کی کل دیکھی جائے گی, یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے؟ ضروری ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے تو جیسے چل لو, ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں, مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. جن کو لت پڑی ہے نا اس کی, وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی, جب ہو جائے توبہ کرو, کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ رہے ہو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور اس سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے, پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی, وہاں تو سب کچھ عام تھا, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں, ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ ماموں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا, تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین ہم لفروجہم حافظون, ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے, تو بہت ساری آیتیں, میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے, نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب؟ یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو صحابہ تو بڑے طاقتور تھے, بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی, خواہشات بہت بڑھتی تھی, اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا, نکاح کرو, فإنی اباہی بکم الامم, اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں 2 علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے, تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں, ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا, یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا, تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے, شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو, ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے. وہ جانتے ہی نہیں کیوں بر وقت شادیاں ہوتی تھی ان کی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی, اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں, جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ.
حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم آج سے اپنی خواہش پوری کر لیں. دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ, کیونکہ سفر میں ہے, اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں. کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا. کیا کر لوں اپنے آپ کو؟ بتاؤ, کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں, کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا, کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے؟ زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں, بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی, یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے, اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ, یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, اس کی بھی نہیں, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح, 4 گھنٹے کا نکاح, ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو. متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے, متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے, تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھتی ہے کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ, اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو خلا پکڑا دیتی ہے, کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا, زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی, بلکہ زمانہ جاہلیت میں متا ہوتا تھا, تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ, زمانہ جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ حکام تک دیے. تو شروع میں پینے دی, بعد میں کیا کر دی, حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متا بھی شروع میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی. یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, جب متا کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متا بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی, ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے, یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے, کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متا بھی اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو, معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, بخاری مسلم کی. دیکھو جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے, میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی.
اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں، میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا، لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں، میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں، میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے۔ پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو خطا ہو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے۔ کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں۔ تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے، اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے 15 سے لے کے 30، اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا، ایکچولی کی ایسی کی تیسی۔ یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار۔ انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے، طلاقوں کے بعد آتی جائیدادیں، وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی، تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ۔ اس سے نقصان، اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا، خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا، ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی۔ وہ بار بار کہتا نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے، لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے، 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا، جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ، نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو۔ 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے۔ میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے، تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی، گھر بھی ہیں میرے، آباد ہیں اللہ کا فضل سے، تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں، یہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا، ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ایک ٹھڑک بڑھتی رہے گی، جس سے صحت بھی نقصان ہوگی، ڈپریشن میں بھی جائے گا، ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا، اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی، پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا حسین، پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا۔ 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا، جوان ہمارے یہاں سمجھتے 55 سال کا، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو، یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں آپ کہیں ایکچولی میں نے پڑھنا ہے، تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو مجھ پہ طاقت نہیں، یہ فضول باتیں، یہ نہیں مانتی شریعت، اس کو نہیں مانتی۔ بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو، لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو، وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں، یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا، یہ صبر کے فضائل سنائے گا، تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے۔ وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو، آپ کی آمدن کم ہے، یا کوئی بھی 20 مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے، لڑکی کی اماں کو، اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو بالکل، تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی، 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اب جھک مارتے پھر رہے ہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کرا رہا، پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی، جس طرف بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے؟ نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے، اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا؟ وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ، پر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے۔